السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات الآیہ۔ معزز حاضرین، آج نماز تراویح میں اللہ کے فضل سے دوسرے پارے کا اختتام ہوا، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک روزہ نصیب فرمایا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح بقیہ رمضان ہمیں نصیب فرمائے۔ جیسا کہ کل بتایا تھا میں کہ ہم روزانہ بعد نماز تراویح رمضان اور روزے سے متعلق احکام مسائل جانیں گے، اور بقیہ دروس میں زکوٰۃ سے متعلق بھی احکام مسائل جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ علماء کا طریقہ ہے، ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے کہ حالات اور مناسبت کے حساب سے درس دیا کرتے تھے۔ تو مناسبت ماہ رمضان کی اور مناسبت یہ مہینہ لوگ صدقہ و زکوٰۃ دیتے ہیں، ان دونوں مناسبتوں کو سامنے رکھ کر اس موضوع پر ہماری گفتگو ہوگی۔ کل کے درس میں رؤیت ہلال سے متعلق کچھ باتیں آپ جانے تھے۔ آج کے درس میں ہم جانیں گے کہ صوم یعنی روزہ، اس کا معنی اور اس کے فرض ہونے کے مرحلے کتنے ہیں، اس کو جانیں گے آج۔ روزہ یہ اردو لفظ ہے، عربی میں اس کو صوم کہتے ہیں۔ اس کی جمع ہے صیام، پلورل ہے صیام، جس کے معنی اگر لغت میں معنی دیکھیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز سے رک جانا۔ صوم کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز سے رک جانا، ڈکشنری کے معنی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی، کہ جبریل کو بھیجا اور جبریل نے پھونک ماری مریم علیہ السلام کی قمیص میں، اور وہ حمل سے ہو گئی۔ لوگوں سے الگ تھلگ تھی، اللہ کی عبادت میں مصروف تھیں، تب اللہ تعالیٰ جبریل کو بھیجا، وہ پھونک مارے، حمل سے ہو گئی۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ ادھر ولادت ہو گئی، اب مریم علیہ السلام کو قوم کے پاس جانا ہے، پریشان ہیں کہ کیسے میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ مریم علیہ السلام کے الفاظ ہیں قرآن میں، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش میں مر جاتی اس سے پہلے، میرا نام و نشان نہ ہوتا، میرا ذکر ہی نہ ہوتا۔ مگر اللہ تعالیٰ کی مرضی کچھ اور تھی۔ مریم کو باقی رکھ کر، وقتی طور پر پریشانی کا مرحلہ تھا مریم کے لیے، مگر یہ پریشانی کے مرحلے سے پار کر کے اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ قیامت تک مریم کا ذکر چلتے رہیں، اور سورۃ مریم کے نام سے اللہ نے قرآن میں سورت بھی اتار دی۔ الغرض اللہ نے حکم دیا مریم علیہ السلام کو، اگر تجھے پوچھے، کوئی بات کریں کہ یہ بچہ کہاں سے آیا، نہ تیرا نکاح ہوا نہ کچھ ہوا، تیرا یہ بچہ کہاں سے آیا، تو قرآن کے الفاظ ہیں، یہی لغت کے معنی ہیں، لغوی معنی صوم کے۔ انی نذرت للرحمن صومن
فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے رحمان کے لیے صوم رکھا ہے، میں نے رحمان کے لیے صوم رکھا ہے، روزہ رکھا ہے۔ کون سا روزہ؟ بات نہیں کرنے کا، کسی بھی انسان سے بات نہیں کرنے کا۔ تو معنی کیا ہوا یہاں پر روزے کا، صوم کا؟ کسی چیز سے رک جانا۔ انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے رحمان کے لیے صوم رکھا ہے، میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گا۔ تو ڈکشنری، عربی ڈکشنری ہم کھولیں گے تو صوم کا معنی نکلتا ہے کسی بھی چیز سے رک جانا۔ صلاح کے معنی کیا ہیں جی؟ ڈکشنری معنی کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے شرعی معنی اور ایک ہوتا ہے ڈکشنری معنی۔ ڈکشنری معنی کیا ہے صلاح کے؟ دعا۔ صلاح کے معنی کیا ہے؟ دعا کے لیے آتا ہے، صلاح کے معنی درود کے لیے آتا ہے۔ ڈکشنری کے معنی اگر دیکھے جائے، وہی شرعی معنی دیکھیں گے تو صلاح کہتے ہیں تکبیر تحریمہ سے لے کے تسلیم تک، سلام پھرنے تک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق قیام کرنا، رکوع کرنا، رکوع سے اٹھنا، سجدے میں جانا، سجدے کے درمیان بیٹھنا، پھر تشہد میں بیٹھنا، پھر سلام پھرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صلاح کہتے ہیں۔ تو لغت میں صوم کہتے ہیں کسی چیز سے رک جانا۔ شریعت میں صوم کس کو کہتے ہیں؟ مخصوص شرطوں کے ساتھ، مخصوص، اس کی تعریفیں کئی کیے ہیں، اس میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں نے اس کی تعریف یہ کی ہے، مخصوص شرطوں کے ساتھ، مخصوص ایام میں مخصوص چیزوں سے رک جانا۔ تین الفاظ ہے، کیا کیا؟ مخصوص شرطوں کے ساتھ، مخصوص ایام میں مخصوص چیزوں سے رک جانا۔ مخصوص شرطیں کیا ہیں روزے کے لیے؟ کیا شرطیں ہیں؟ عقل مند ہونا، مسلمان ہونا، بالغ ہونا، ہے نا، شرائط ہیں، یہ سب، یہ مخصوص شرطیں ہیں روزے کے لیے۔ مخصوص ایام میں رمضان، ماہ رمضان، جمعہ کے دن روزہ آپ خاص کر کے نہیں رکھ سکتے، ہاں، اور مخصوص چیزوں سے رک جانا۔ مخصوص چیزیں کیا ہیں؟ کن چیزوں سے رکنا ہے روزے کی حالت میں؟ کھانا پینا اور ہم بستری سے بھی رک جانا، اور اسی طرح سے گالی گلوچ فضولیات سے بھی رک جانا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں، حدیث قدسی میں، کہ صرف بندہ حالت روزہ میں گالی گلوچ کرے، ہاں، فضولیات کو اپنائے، ایسے روزے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو ان چیزوں سے رکنے کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے۔ اب یہ روزے جو فرض ہوئے، آپ دیکھیں گے زکوٰۃ کی فرضیت کے بھی مرحلے ہیں، نماز کی فرضیت کے بھی مرحلے ہیں، روزے کی بھی فرضیت کے مرحلے ہیں۔ نماز کی فرضیت کے مرحلے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ صبح و شام نماز پڑھیں، نماز ایسے ہی پڑھی جاتی تھی، کوئی خاص متعین وقت نہیں تھا، ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز پڑھتے تھے، جیسا کہ آپ سنے ہیں مکی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سجدے میں تھے، تو قریش کیا کیے، کفار مکہ، آپ کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجھڑی ڈال دی، ہے نا۔ اسی طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے متعلق آتا ہے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تو اہل مکہ کے محلے کے پورے خواتین و بچے آ کر کھڑے ہو جاتے تھے، آپ رو رو کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، اس طرح لوگ اسلام میں داخل ہوتے جاتے تھے۔ یہی وجہ بنی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو مکے سے بیکاٹ کرنے کی، بیکاٹ کا اعلان کر دیا گیا تھا، ہاں، مکے سے دربدر کر دیا گیا تھا۔ تو پھر ایک اور کی امان میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مکے میں رہے۔ اسی پھر جو ہے معراج کے وقت نماز فرض تو ہو گئی، مگر اس کا طریقہ، پریکٹیکل طریقہ مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آغاز ہوا، اوقات وغیرہ سب، اس کے شروط، مخصوص طریقہ وغیرہ۔
پھر زکوٰۃ کا معاملہ بھی ایسے ہی مکے میں بس حکم دیا گیا تھا، ایسے انسان کیا کرتے تھے، لوگ مسلمان خرچ کرتے تھے. مگر سن 2 ہجری میں اس کا پریکٹیکل طریقہ بتایا گیا، کن لوگوں کو دینا ہے، کون سے مال میں زکوٰۃ ہے، کیا شرطیں ہیں. ویسے ہی روزے کے بھی 3 مرحلے ہیں فرض ہونے کے. قرآن کریم کی جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، تقریباً سورۃ البقرہ آیت نمبر 185، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. پہلا جو مرحلہ تھا آپشنل مرحلہ تھا. کیا آپشنل مرحلہ؟ یعنی جس کو چاہے روزہ رکھے، جس کو چاہے روزہ چھوڑ دے. اب جو وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، جس کو روزہ چھوڑنا ہے وہ بس ایک مسکین کو کھانا کھلا دے گا اس کے بدلے. جس کو کھانا نہیں کھلانا ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ روزہ رکھے گا. چاہے تو روزہ رکھے، اگر روزہ چھوڑنا ہے تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دو اور روزہ چھوڑ دو. یہ پہلا مرحلہ تھا. دوسرا مرحلہ جو فرضیت کا ہے اسی میں ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی. آگے کی آیتیں آپ دیکھیں، من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. دوسرا مرحلہ یہ تھا کمپلسری روزہ رکھنا تھا، مگر بڑی مشقت تھی روزے میں. وہ روزے کا وقت کیا تھا؟ صبح سے نہیں بلکہ شام سے شروع ہوتا، سونے کے بعد یا پھر نماز عشاء کے بعد. سونے کے بعد یا پھر نماز عشاء کے بعد سے لے کر پوری رات روزہ، پھر پورا دن روزہ، گھوم کر کے غروب آفتاب تک، مغرب تک. مطلب افطار کا وقت کتنا افطار کا وقت؟ مغرب سے عشاء کے درمیان. یا تو سونے سے پہلے سو گئے تو بھی ختم روزہ اسٹارٹ وہاں سے، یا پھر نماز عشاء سے پہلے، یہاں سے لے کر گھوم کر پورا تقریباً 22 آور روزہ. ایسے ہی فرض تھا. 2 واقعے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش آ گئے. ایک عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا واقعہ. عمر بن خطاب رضی اللہ اب انہی مرحلے میں کھانا ہے، جتنا کھانا ہے کھا لو، اور ہم بستری بیوی سے ملاقات ہے کر لے سکتے ہیں، لونڈی بیوی وغیرہ. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ کے دور میں عشاء کے بعد آپ نے اپنی لونڈی سے ہم بستری کر لی تھی. واقعہ پر پیش آ گیا، مشقت، پریشانی. ایک تو واقعہ یہ پیش آ گیا کہ عشاء کے بعد آپ نے ملاقات کر لی تھی. دوسرا ادھر ایک اور واقعہ پیش آیا. ایک کھیتی باڑی کرنے والے صحابی، مزدوری کرنے والے، وہ دن بھر روزے کی حالت میں مزدوری کر کے گھر آئے مغرب سے پہلے. بیوی سے کہا افطار کے لیے کچھ نکالیں، تھکے ہوئے تھے، گھر پر کچھ نہیں تھا. بیوی گئیں دیکھنے کے لیے، تب تک بیچارے بیٹھے بیٹھے سو گئے. بیوی آئی، ارے سو گئے ہیں شوہر. یہی ہے، سونے سے پہلے یا عشاء سے پہلے. اب ادھر سو گئے صحابی، بیچاری پریشان. پھر جو ہے فجر کے وقت اٹھے، دیکھیے میں روزے سے ہوں. فجر کی نماز کو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھے. نماز پڑھتے ہی آپ بے ہوش ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ ماجرا یہ ہے بیچارے رات دن بھر مزدوری کر کے آئے، شام میں افطار کے وقت جو ہے سو گئے، آنکھ لگ گئی ان کی. تو پھر اللہ تعالی آسانی فرما دیا، کلو واشربو، اب کھاؤ پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر،
کب تک؟ یہاں تک کہ دھاگا، کالا دھاگا سفید دھاگا نظر آ جائے۔ تو یہی وہ مرحلہ ہے، یعنی طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک یہ روزہ ہے، جیسا کہ تب وہ تیسرا مرحلہ تا قیامت یہی مرحلہ چلے گا۔ اب یہ آیت نازل ہونے کے بعد ادھر دوسرا واقعہ پیش آ گیا۔ وہ واقعہ یہ کہ ایک صحابی اس کے ظاہری معنی کو لے کر تکیے کے نیچے دھاگا رکھ کر سوتے، دیکھتے کہ سفید کا سفید ہی نظر آ رہا ہے، کالے کا کالا ہی نظر آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول دیکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا مطلب یہ ہے طلوع فجر اور غروب آفتاب ہے، مگر اس میں ایک سبق ہے ہمارے لیے، بڑا سبق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردیت صحابہ کو حاصل ہوئی۔ شاگرد بہت بڑی پتے کی بات بتا رہا ہوں میں، بہت اہم بات ہے۔ پتے کی بات تو بتاتے ہیں علماء کرام، اہم بات ہے، علماء نے ہی بتایا ہے، اہم بات ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ اس میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو اگر اسلام نازل کرنا ہوتا، قرآن کریم نازل کر دیتے۔ اللہ نے کس کو بھیجا؟ نبی کو بھیجا، پریکٹیکل نمونہ بنا کر بھیجا۔ نبی نے بتایا، نبی نے کیا، نبی نے کہا، نبی خاموش رہے۔ تو اسی طرح شاگردیت حاصل ہونے کے لیے انسان آن لائن پڑھ لیں، پڑھ کر کے آن لائن مفتی بن جائیں، کسی عالم کے ماتحتی میں نہیں پڑھے، ہاں تو نتیجہ گمراہی کا بنتا ہے۔ صحابہ نے آف لائن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شاگردیت اختیار کی۔ تو اب صحابہ کا منہج کس کا سب سے امپورٹنٹ ضروری ہے؟ صحابہ کا۔ کس کا منہج امپورٹنٹ ہے؟ صحابہ کا۔ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے صحابہ کا منہج بے حد ضروری ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی کہ ایک انسان کوئی چیز خریدے تو چھوٹا سا اس میں سیمپل ہوتا ہے، ہاؤ ٹو یوز، یہ چیز کیسے استعمال کرنا ہے، سمجھے، یہی منہج ہے۔ یہی کیا ہے؟ منہج ہے۔ یہ کوئی تیسری چیز نہیں ہے، قرآن اور حدیث یہ اصل ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے صحابہ کا منہج بے حد ضروری ہے۔ صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے، آپ نے ان سے۔ اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں اور یہ لوگ کسی سے بھی نہیں پڑھے، خود پڑھ کر کے بڑے عالم ہو گئے۔ فضلوا واضلوا، وہ بھی گمراہ ہوتے ہیں اور لوگ بھی کیا ہوتے ہیں؟ فتوے پوچھ کر کے گمراہ ہوتے ہیں، جیسا کہ برادرز وغیرہ سب آج کل پیدا ہوئے ہیں اور فتوے جو ہے بغیر علم کے دیتے جاتے ہیں۔ نقصان کیا ہوا؟ امت کا گھاٹا کس کا ہو رہا ہے؟ امت کا ہو رہا ہے۔ الغرض ان سب باتوں سے ہٹ کر، جیسا کہ آپ روزے کے مرحلے دیکھیں، 3 مرحلوں میں جو ہے روزہ فرض ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کے منہج، صحابہ کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے روزے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے عبادات کو قبول فرمائے، ہمارے قیام کو قبول فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔